جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرنٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ پھر بولتے پیڈوفائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل۔ آپ نے سوال پوچھا، ذرا خاموش نہیں ہیں؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی ہے نا؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی ہے نا؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم، ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ دیکھا جائے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے شک اسلامی ہے، معاشرے میں افراد تو اسلامی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ جب معاشرہ اسلامی ہو اور نظام اسلامی نہ ہو تو تب اس معاشرے کے اندر نیکی ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ عروج پر چلے جاتے ہیں۔ زنا کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا اور فحاشی کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، یہ دراصل اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی ہو جائے، لیکن جب تک اسلامی نظام نہ ہو یہ سب کچھ عروج پر ہوگا۔ بنیادی سبب یہ ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالکل اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ اے لوگوں، آپ لوگ، اے ایمان والوں، آپ لوگ شیطان کے راستے پر نہ جائے، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھیں، ورنہ یہ شیطان آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا اور آپ کو فحش کلامی کی طرف لے جائے گا اور برے کاموں اور گناہوں کی طرف آپ کو آمادہ کرے گا۔ وہی سوال کا جواب ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس لڑکی نے پوچھا تھا، اس کا جواب قرآن مجید سے ملتا ہے کہ بھائی معاشرے میں گناہ کیوں عام ہے؟ تو سورۃ العنکبوت سورت نمبر 29 آیت اور پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے یہ انسان کو روکتی ہے فحش کاموں سے، گناہوں سے، بد کلامی سے اور اسی طرح دیگر گناہوں سے جو روکنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ دو جوابات ہو گئے قرآن مجید سے۔ حدیث کی طرف آتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1400 سال قبل، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے تو انسان وہ کچھ کر دیتا ہے جو مناسب بھی نہ ہو، لیکن اس انسان کو کرتے ہوئے اس میں کوئی باک ہی نظر نہیں آتا، بس انسان اس کو نارمل کچھ جو دل کرے وہ ہی کر دیتا ہے اور سب کو معمولی سی بات سمجھتا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، حیا ختم ہو جائے۔ تو یہ تین باتوں پر ہم غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں نماز کی جو پابندی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ نماز کا نہ کرنا یہ گناہوں کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ہے۔ اور جب معاشرے میں ایک کا دکا کچھ چند لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں بھی اکثر جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے ساتھ عشق اور محبت کے مرتبے میں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ بھی رسم اور رواج کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے میں گناہ بڑے عروج پر ہوتے ہیں۔ تو یہ چار جوابات ہو گئے اس ایک سوال کے کہ معاشرے میں گناہ کیوں عام ہے۔ اور نمبر 5واں جواب یہ ہے کہ معاشرے میں فضائل بیان کرنا یہ عروج پر ہے اور مسائل کا بیان کرنا زوال پر ہے۔ جب فضائل عروج پر چلے جائے اور مسائل بیان کرنا ختم ہو جائے تو گناہوں کا دروازہ وہ کھل جاتا ہے اور گناہ بھی عروج پر چلے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے شک اسلامی ہے، معاشرے میں افراد تو اسلامی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ جب معاشرہ اسلامی ہو اور نظام اسلامی نہ ہو تو تب اس معاشرے کے اندر نیکی ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ عروج پر چلے جاتے ہیں۔ زنا کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا عام ہو جانا اور فحاشی کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، یہ دراصل اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ جو ہے اسلامی ہو جائے، لیکن جب تک اسلامی نظام نہ ہو یہ سب کچھ عروج پر ہوگا۔ بنیادی سبب یہ ہے۔ اور جہاں بھی اسلامی نظام ہو اور معاشرہ غیر اسلام ہو وہاں گناہوں کا خاتمہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بالعکس
اگر معاشرہ اسلامی ہو، نظام اسلامی نہ ہو تو وہاں پر گناہوں کا سد باب نہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے حالات،